گاڑی تو وہ فل اسپیڈ سے چلا رہا تھا۔ اتنے رش میں اتنی اسپیڈ سے گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن وہ ہر خطرے سے انجان بس جلدی جلدی ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کئی بار اس کی گاڑی دوسری گاڑیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سے نکل کر وہ بھاگتے ہوئے اسٹیشن تک گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ تو ابھی تک ریل گاڑی آئی ہی نہیں ہوگی، یا پھر آ کر وہ بھاگ کر بینچ پر بیٹھے اس انسان تک پہنچا جو پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا۔ ایکسکیوز می جناب، یہ ریل گاڑی کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس آدمی نے حواس باختہ مخاطب کو دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ریل گاڑی تو نکل چکی ہے۔ اسے لگا جیسے وہ آدمی کہہ رہا ہو آپ کی تو جان نکل چکی ہے۔ اس کے جسم میں خون کی گردش اچانک رکنے لگی۔ وہ مایوس ساری دنیا سے بیزار گھر لوٹ آیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ مجھے چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتی۔ اتنی معمولی غلطی کی اتنی بڑی سزا کون دیتا ہے؟ کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا کیا؟ وہ سر تھامے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ جب اسے اپنے بالکل پاس ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی، اس سے کچھ ہی فاصلے پر۔ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے؟ کیوں گئی تھی تم؟ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ ہم تو یہیں تھے۔ اس نے اس کی بات نہیں سنی اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس طرح اس کے گلے لگانے سے حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ اب آئندہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، اوکے؟ چاہے میں تمہیں جتنا ڈانٹوں۔ اوکے، جان نکل جاتی ہے میری۔ ہم سب کچھ پھر سے شروع کریں گے۔ تم ایک بار پھر سے دلہن بنو گی اور اس بار تمہیں کمرے سے باہر نکالنے کی بجائے باہوں میں سمیٹوں گا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صبح اس کے منہ سے نکلنے والے شعلے سن کر تو ٹوٹی گئی تھی۔ اسے لگا اب زندگی اس کی کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی، اور روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب اس نے کچھ سنا، اسے پکار رہا تھا۔ وہ بھاگ کر کھڑکی تک گئی تو اس کے شوہر محترم جو صبح آگ برسا رہے تھے، اب بڑی بےتابی سے اپنی زوجہ محترمہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور اچھا بھی لگا۔ وہ بہت دیر تک کھڑکی سے اس کی اداس شکل دیکھتی رہی۔ پھر اس نے چلا چلا کر اپنی محبت کا اظہار کیا، ان دیواروں کے سامنے، اس گھر کے اندر۔ لیکن وہی نہیں جانتا تھا جس کے لیے وہ اقرار کر رہا ہے وہ اس کے قریب ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے۔ وہ کئی بار اس کے چہرے پر اپنے لیے محبت کے پیغام پڑھ چکی تھی، لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک خود اس کے دل نے یہ اقرار کیا نہیں تھا۔ رات کو 2 بجے اٹھ کر بریانی کھائی جاتی ہے۔ جناب چوری چوری قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگتے ہیں۔ گاڑی میں بھی بیٹھ کر چپکے چپکے اسے دیکھا جاتا ہے۔ صرف فرار کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی جناب کو۔ اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کے اقرار سن کر اسے بہت اچھا لگا۔ وہ اس وقت اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے قریب ہے، لیکن وہ نہیں گئی۔ وہ اسے تنگ کرنا چاہتی تھی۔ جس شوہر محترم نے اسے اتنے دن تک تنگ کیا، وہ بھی اپنا بدلہ وصول کرنا چاہتی تھی۔ صبح وہ اس سے غصہ تھی، ناراض تھی، روئی بھی تھی، لیکن اگر آج کی صبح وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ کبھی اپنی محبت کا اقرار نہ کرتا۔ یہ تقدیر کھاتے وقت کا فیصلہ تھا۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک کوئی اور جو ہماری ہر سوچ پہ اختیار رکھتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر فیصلے تجویز کرتا ہے، وہی جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس ساری دنیا جس کے ماتحت ہے وہی تو خدا ہے۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ بے شک جوڑے وہی بناتا ہے آسمانوں پر۔ وہ اپنے انسانوں میں کبھی فرق نہیں کرتا، نہ دیہاتی اور شہری میں اور نہ ہی غریب اور امیر میں۔ وہ سب کو 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں نواز کر بھیجتا ہے۔ فرق تو صرف انسان کرتے ہیں۔